تو آپ نے دوسری وجہ یہ کہ اختلاف نہیں ہوا، تو دوسری وجہ یہ کہ آپ نے حق بیان ہی نہیں کیا، آپ نے صرف فضائل پہ گزارا کیا ہے۔ آج مولویوں کی بہت بڑی تعداد صرف فضائل پہ گزارا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں خصمیں کھائیں عوام، معاشی کیا کہتے ہیں تنگی کا دور ہے، کرونا کے بعد حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کی معاشی حالات یہ ہیں، ہم جناب علی لوگوں کو کڑوا دین بیان کریں، یہ کڑوی گولی کیسے نکلیں گے، ہمیں مسجد سے نکال دیں گے، 10 میرے بچے ہیں، 2 میرے والدین ہیں، میں کیسے گزارا کروں گا؟ کہتا ہوں یہ فضائل ہی ٹھیک ہے۔ میں اپنے پہلے ٹینیور میں جب یہاں ہائی کورٹ میں لگا تھا تو ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا تھا، مخلصانہ، کہ بیٹا آپ کو سرکاری نوکری لگ گئی ہے، آپ نے ادھر ادھر کی کوئی بات چھیڑنی میڑنی نہیں ہے، بس ایک ادھ واقعہ بیان کر دیں، کوئی مطلب مضمون یہی تھا، کوئی فضائل کی اس طرح بات کر دیں، ایک ادھ واقعہ بیان کر دیں، بس اس کے بعد ختم کر دیں، وہاں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، اپنے آپ کو اس میں امتحان میں نہ ڈالو، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ یعنی مضمون اس ٹائپ کا تھا، مجھے پوری بات یاد نہیں ہے۔ اتنی حیرت ہوئی اس وقت، حالانکہ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی اس وقت، بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر کی تربیت ہی کچھ اور ہوئی تھی۔ پھر 2003-04 میں ہم پرویز مشرف کا دور تھا، سرکاری ادارے سے پھر چھٹی بھی ہماری کرا دی گئی، اللہ تعالیٰ 2011 میں پھر لے آیا، اور پھر لے آیا تو اللہ تعالیٰ پھر اوپر لے گیا الحمدللہ، اور زیادہ اوپر لے گیا، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ نے ذرا تھوڑا سا آزمایا، حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے ہم آزمائش پہ پورے اترے، سمجھ آئی؟ ذرا پانی بھی پلانا مجھے، ہاں۔ تو لیکن یہ کہ اللہ نے کرم کیا، سمجھ آئی؟ تو بات جناب علی آپ نے حق بیان کی اختلاف نہیں ہوا، تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے، وجوہات میں ایک وجہ یہ کہ آپ نے فضائل پہ گزارا کیا جناب، ایک آپ نے مشترکات پہ گزارا کیا، جو مشترک چیزیں ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مشرک، بدعتی، توحیدی، ان میں سے کوئی بھی ناراض نہ ہو، مشترک باتوں پہ آپ نے گزارا کیا، مشترکات پہ۔ یہ مشترکات پہ ہیں، یہ بڑا فیشن ہے آج کل، یہ مداہن مولویوں کی نکالی ہوئی باتیں ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ، مشترکات پہ بھی مستقل نشست کریں گے انشاءاللہ۔ یا آپ نے حق کو کیپسول میں ڈال کر بیان کیا ہے، گول مول، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، حق کو کھول کر بیان کرنے کی آپ نے سنت ادا ہی نہیں کی، فریضہ ادا ہی نہیں کیا۔ یا جن مسائل و عقائد میں لوگ ناحق ہیں ان کو آپ نے سرے سے موضوع بحث بنایا ہی نہیں ہے، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جہاں جہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، جہاں جن جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں آپ انہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے زیادہ تر یہی صورتحال پیش آتی ہے، یہی دوسری وجہ کہ حق بیان کریں، اختلاف برپا بالکل ہو ہی نہ، سرے سے کبھی ہو ہی نہ، زیادہ تر یہی صورتحال پیش آتی ہے کہ داعی ببانگ دہل حق بیان ہی نہیں کرتا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین پر عمل ہی نہیں کرتا، فضائل تک محدود رہتا ہے، مشترکات تک محدود رہتا ہے، حق کو کیپسول میں ڈالے رکھتا ہے، گول مول بات کرتا ہے، تو پھر لوگ بھی مضطرب نہیں ہوتے، بے چین نہیں ہوتے، رد عمل بھی نہیں دیتے، داعی بھی اس خوش فہمی میں غلطاں رہتا ہے کہ میں نے حق بیان کر دیا اور فساد بھی برپا نہیں ہوا۔ ہاں ایک بات ہے کہ آپ نے دھیرے دھیرے محنت کی، گریجولی محنت کی، آپ اس کا درجہ بڑھاتے گئے، لا الہ کو کھولتے گئے، الا اللہ پر آتے گئے، تھوڑی بہت مخالفت ہوتی رہی، جو مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی سمجھ آتی گئی، پھر جو اب آپ کی حمایتی زیادہ ہو گئے، آپ کے مخالف کم ہو گئے، اب جو فساد برپا کرنا چاہتا ہے وہ دبا ہوا، نیت کے باوجود فساد برپا نہیں کر سکتا، یہ سچویشن بھی آتی ہے، لیکن یہ محنت اور قربانی کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں آتی، سمجھ آئی؟ ہم تو علی الاطلاق بات کر رہے ہیں نا، میں یہ نہیں کر رہا جب بھی آپ حق بیان کریں تو جب اختلاف نہ ہوا تو غلطی ہوگی، یہ بات نہیں ہو رہی، فارمولے کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ فارمولہ اس طرح بیان کر دیا جائے، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کی جائے تو فساد برپا ہوگا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ شرائط کی رعایت نہیں رکھی گئی، یا بات حق نہیں، یا نیت حق نہیں، یا طریقہ حق نہیں،
ہم اس علل اطلاق فارمولہ جو ہے اس کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ آپ ساری ذمہ داریاں دائی پہ نہ ڈالیں. جن کو سنا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. دائی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے پھر بھی فساد برپا ہوتا ہے, اور یہ صورتحال زیادہ پیش آتی ہے کہ دائی ذمہ داری پوری نہ کرے فساد برپا ہو, یہ صورتحال کم پیش آتی ہے. دائی ذمہ داری پوری کرے فساد برپا ہو, یہ صورتحال زیادہ پیش آتی ہے. اب میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی. میں بھی پریشان تھا کہ بات کو ذرا کوزے میں بند کر کے کیسے سمجھاؤں. دو سچویشنز ہیں نا, دائی ذمہ داری پوری کرے پوری نہ کرے فساد برپا ہو ایک سچویشن, اور دائی ذمہ داری پوری کرے فساد برپا ہو دوسری سچویشن. پہلی سچویشن کیا ہے؟ دائی ذمہ داری پوری نہ کرے فساد برپا ہو. یہ سچویشن کم پیش آتی ہے بنسبت اس سچویشن کے کہ دائی ذمہ داری پوری کرے اور فساد برپا ہو. نہ کرے فساد برپا ہو یہ سچویشن کم پیش آتی ہے. دائی ذمہ داری پوری کرے فساد برپا ہو یہ سچویشن زیادہ پیش آتی ہے. کیوں؟ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے سننے والا ہر درم ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ میں نے آپ کو سمندر کو کوزے میں بر کرنے کی کوشش کی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا